حال ہی میں فرانس کی ایک یونیورسٹی میں کلاس کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توہین آمیز کارٹون ایک ٹیچر نے دکھایا۔ اس کے بعد معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے اس ٹیچر کی ہتیا کر دی، جس کے بعد پولیس نے اس اسٹوڈنٹ کو انکاؤنٹر میں مار دیا۔ میرے ساتھ اس وقت اس پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام و خطیب مولانا محسن تقوی صاحب۔ مولانا صاحب، معاملہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسلام دہشت گردی کا ہی مذہب ہے۔ اس پورے مدعے پر کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے دیکھیے، فرانس کے راشٹرپتی نے جو بات کہی ہے وہ ان کی کم علمی، نہ تجربہ کاری اور اسلام کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسا ہے۔ دیکھیے، آزادی رائے کے اظہار کے عنوان سے جس طرح سے کارٹون کی حمایت انہوں نے فرمائی ہے، یہ کسی طرح سے جو ہے وہ مناسب نہیں کہی جا سکتی۔ وہ اس لیے کہ ایک آدمی کی رائے کی آزادی جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی یعنی مذہبی جذبات سے کھلواڑ کے لیے کبھی جواز نہیں بن سکتی، اور اس انداز کے اوپر سوچنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے اس سے، اور جیسا کہ پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال دیکھیے، اس طرح سے یونیورسٹی میں ٹیچر کے قتل کو بھی ہم کسی طرح سے مناسب نہیں کہہ سکتے اور صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ایک غیر اسلامی طریقہ تھا کہ جو کسی نے کیا، کون تھا وہ، کن مقاصد کے تحت کیا، اسے چونکہ پولیس نے مار ڈالا ہے، لہٰذا اس کی تحقیق کا دروازہ تو بالکل بند ہو چکا۔ بہرحال ہم یہی چاہتے تھے کہ اس کی بھی تحقیق ہوتی کہ مثلاً وہ کن جذبات کے تحت، کن مقاصد کے تحت اس نے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا۔ بہرحال تو فرانس کو کم سے کم یہاں اس مدعے کے اوپر اس انداز سے بھی سوچنا چاہیے تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے اگر اس طرح سے کھلواڑ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ چیز کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ ہو تو ہر دنیا کا مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ اس چیز کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اس کے خلاف جذبات جو ہے پیدا ہوں گے۔ اب یہاں چونکہ پیغمبر اسلام کی توہین کی گئی ہے، لہذا مسلمانوں کے جذبات جو ہے وہ برانگیختہ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال سوچنے کا صحیح ڈھنگ، بہرحال اس کا مظاہرہ جو ہے فرانس کے راشٹرپتی نے نہیں کیا، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان اس بے عزتی کو اور اس ذلت کو آسانی سے یعنی گلے سے نیچے اتار لے گا، حالانکہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ اب اگر وہ کھل کے اگر اس طرح کی حمایت کریں گے تو ظاہر ہے کہ امت اسلامیہ بھی پھر کھل کے جو ہے وہ حمایت کے اوپر، یعنی کارٹونسٹوں کی مذمت کے اوپر جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ جی، لیکن مولانا صاحب، ایک سوال میرا یہاں یہ ہے کہ یہ ایک لمبے سمے سے چلتا آ رہا ہے فرانس میں۔ چارلی ہیبڈو اگر میگزین کی بات میں کروں تو اس میگزین نے 2 سے 3 بار ایسا ہو چکا ہے کہ حضور اکرم کی شان میں گستاخی کی ہے اور کارٹون بنائے ہیں۔ تو کیا اب ایسا نہیں لگتا کہ جتنے اسلامی ممالک ہیں انہیں کم سے کم اب کھل کر سامنے آنا چاہیے اور اس کی مذمت بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے؟ جی، دیکھیے، توہین رسالت، توہین پیغمبر کے سلسلے میں کوئی یہ نیا اقدام نہیں ہے، اور یہ بات اپنی جگہ کے اوپر حقیقت ہے کہ مغرب بہت عرصے سے اس طرح کی توہینیں، کبھی پیغمبر اسلام کے خلاف کتابیں لکھ کر، کبھی ناول کے ذریعے سے اور اب کارٹون کے ذریعے سے توہین کی جا رہی ہے۔ ان کا ہدف اور ان کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہدف اور مقصد ان کا یہ ہے کہ مسلم امہ کو بالکل بے حس اور بے شعور بنا دیں، اور ان کے ایمانی حرارت کو اتنا کمزور کر دیں کہ پھر اسلام کو کسی بھی طرح سے کچلا جائے اور اسلام کو کسی بھی طرح سے بدنام کیا جائے اور مسلمان اسے خاموشی سے برداشت کر لیں۔ جس طرح سے صورتحال جو ہے وہ اس وقت مغربی دنیا کی ہے، مغربی دنیا میں خود حضرت عیسیٰ کے متعلق
ٹھیک ہے وہ عیسائی ضرور ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کی توہین ہوتی ہے تو بہرحال ان کے اوپر کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوتا. وہ اس لیے کہ اکثریت لوگوں کی مذہب سے مغرب میں بیزار ہو چکی ہے. عیسائیت برائے نام ہے لیکن جو یعنی صہیونی سازشیں ہیں، صہیونی سازشیں سبھی مذاہب کے خلاف ہیں اور وہ اپنا ان کا ایک ہدف ہے اور وہ اپنے ہدف کو کسی نہ کسی کو مہرہ بنا کر اور کسی نہ کسی ترکیب سے وہ پیدا کرتی رہتی ہیں اور مسلسل تخریب کاری اور فتنہ و فساد پیدا کرنے کی ترکیبیں وہ سوچتے رہتے ہیں اور اسی سلسلے میں انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. لیکن بہرحال اب اس وقت امت اسلامیہ کی بیداری کی داد دینی ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان اس مدعے کے اوپر ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے اور کچھ حکومتیں بھی آگے بڑھی ہیں لیکن جہاں تک خود امت مسلمہ کا تعلق ہے حکومتیں بہت سی خاموش بھی ہیں لیکن جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے وہ اس سلسلے میں بھرپور طور کے اوپر سامنے آئی ہے اور اس نے یہ احساس دلایا ہے کہ ان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور جس طرح سے فرانس کے اندر یہ صورتحال وہاں کے راشٹرپتی نے بنائی ہے وہ خدا نخواستہ اگر پوری دنیا کے اندر پھیلے تو ظاہر ہے کہ اس میں خود مغرب کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ پھر فتنہ و فساد جو ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوا کرتا. مولانا ہندوستان سے کیونکہ آپ نمائندگی کرتے ہیں ایک بڑی کمیونٹی کی، شیعہ کمیونٹی کی، کیا آپ کی طرف سے اس پورے معاملے کو لے کر ایک پیغام، ایک میسیج سارے مسلمانوں کے لیے ہونا چاہیے؟ دیکھیے اس وقت جیسا کہ عرض کیا کہ تمام امت اسلامیہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر ہے. یہ وحدت کو اور اپنے اتحاد کو یعنی محکم کرنے کا بہترین موقع ہے کہ توہین رسالت کے اوپر کوئی بھی مسلمان اور کوئی بھی فرقہ اور کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا مسلمان وہ اس موقع کے اوپر دنیا کے حالات کو سمجھے اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکامیاب کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر آئے اور اپنے جذبات کا بھرپور طور کے اوپر اظہار کرے. بہت شکریہ آپ کا ANN چینل سے اس پورے ایشو پر، پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے. شیعہ جامع مسجد کشمیری گیٹ کے امام و خطیب مولانا محسن تقوی نے صاف طور پر کہا ہے کہ اس وقت اتحاد کا بھرپور مظاہرہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے اور ایسا مسلم امت کر بھی رہی ہے اور آئندہ آنے والے وقت میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہوتی ہے تو بھرپور طریقے سے کوئی بڑا قدم اٹھایا جا سکتا ہے. دلی سے ANN چینل کے لیے ساحل نقوی.